طائفات صاحب یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریلیشن شپ جو کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم میں آپ کے لیے یوزفل ہوتا ہے اور اگر وار اگینسٹ ٹیررزم ہو رہی ہے افغانستان میں انگیج ہیں تو وہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے بن جاتا ہے. لیکن یہ جو ٹرم 2.5 مہینے سے یوز کی جا رہی ہے برٹن کے ساتھ اب بڑا انہوں نے کہا کہ جی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوگا, اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوگا, یہ کیا ہے, یہ نئی چیز کیا ہے پھر اس کے اندر نہیں جس کو اتنا ایمفسائز کیا جا رہا ہے؟ اس چیز کو ایگری کر رہے ہیں کہ برٹن جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ راستہ رہا ہے برابر واشنگٹن کو اپروچ کرنے کے لیے. اور جب ہندوستان پاکستان کی ایشوز پر امریکن ڈپلومیسی جو ہے وہ برٹش ڈپلومیسی کو اس لیے مسنگ دا پوائنٹ دیکھیں نا, فرت اللہ بابر صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس کے بعد کہا پہلے مئی میں یہ بات کی گئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ شروع کیا جائے گا, بات کی گئی کہ ایک نیا اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے اس کے کچھ آسپیکٹ ہونے چاہیے. اگر یہ ریلیشن شپ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے ہمارا تو یہ نیا پھر کیا ہے اس میں؟ حکومت نے کچھ ایمفسائز کیا کچھ بھی نہیں دیا ایکسپٹ فار گیونگ اسٹیٹمنٹ. نہیں وہ پیسہ دے رہے ہیں, پلس حکومت کے طرف سے حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی جو سیلسمین شپ واشنگٹن میں ہوگی اس میں لندن ہمیں ہیلپ کر سکے گا, اور لندن کا یہ رول پہلے بھی رہا ہے. اسی وجہ سے ایمفسس ہے کہ جی برٹن جو ہے وہ اسٹریٹجک. ہمارے حساب سے ہم اتنا نیرو نہیں لیتے ہیں جتنا ہمارے دونوں کولیگز لے رہے ہیں. 600 ملین پاؤنڈ جو وہ دے رہے ہیں ڈیفٹ کے تھرو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, وہ تو وہ اپنے 4 ایئرس کے پروگرام میں دے ہی رہے ہیں. وہ آپ سب سے ہی کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیے نا حکومت کے لیے برابر یہ ایڈوانٹیجس ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارا فلاں ملک سے جو ہے تعلقات جو ہے وہ اسٹریٹجک پیدا ہو گیا, یہ فلاں ملک سے تعلقات جو ہے وہ بڑا کرٹیکل نیچر کا ہو گیا. یہ تو حکومت کے پی آر ایڈوائزرز کے, اور یہ پی آر کر رہے ہیں فرت اللہ بابر صاحب نے وہ تو ہے ہی ہے پریس اسپوکس مین بھائی, تو ان کا تو کام ہی یہی ہے, وہ تو دیٹ از ہز جاب. تو اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے پھر؟ نہیں, انگلستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں سبسٹنس ہے, بٹ ہم میں کب کہہ رہا ہوں ریلیشن شپ تو ہسٹوریکل ہے, وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں اس کو اسٹریٹجک نیچر آف ریلیشن شپ نہیں کہوں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ یہاں پہ پی آر کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب زیادہ فریکوینٹلی وہاں جایا کریں گے. یہ تو ان کا 5واں ٹرپ تھا نا برٹن. نہیں, اس کا مطلب اس سے زیادہ شاید جایا کریں گے. نہیں تو وہ دبئی گئے ہیں, 12 دفعہ دبئی جا رہے ہیں, تو پھر وہاں بھی اسٹریٹجک ریلیشن وہ تو ہے نا, وہ تو ہے ان کے لیے ہے, وہ تو گھر بھی ان کا ہے, فیملی ادھر ہے. دیکھیں چائنا وہ جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, اب برطانیہ زیادہ جائیں گے. وہ امریکہ سے بار بار جانے سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب وہ چائنا گئے ہیں پچھلے 2 ٹرپس میں, تو وہ بیجنگ نہیں گئے ہیں اور ان کی کسی سگنیفیکنٹ چائنیز لیڈر سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. نہیں, اس کی اگر آپ اجازت دیں عائشہ برا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوسٹ کنٹری کے بھی کوئی پروٹوکول ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. جب ہیڈ آف اسٹیٹ جاتا ہے اس کے لیے مہینوں اور برسوں کی تیاری کی جاتی ہے. تو جب زرداری صاحب نے یہ انہیں کنوے کیا کہ ہم ہر کوارٹر جا رہے ہیں, تو نیچرلی چین میں کافی گھبراہٹ پیدا ہوئی, کیونکہ پوری لائن لگی ہوئی ہے اور ساری دنیا جانا چاہتی ہے بیجنگ. تو پھر انہوں نے ایڈوائز کیا کہ پھر کیونکہ آپ کی اکنامک کنٹینٹ پر زیادہ آپ زور دے رہے ہیں, انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر جو چین کے میجر اکنامک سینٹر سے اس پر آپ جائیں. اور اسی وجہ سے پچھلے 2 وزٹ پر نہیں گئے, مگر اس مرتبہ فارن منسٹر نے وہاں گوانگڈونگ میں جا کر کے پریزیڈنٹ پر کرسی کال کی. مگر جتنی میٹنگز ان کی تھی وہ کارپوریشنز کے ساتھ تھی, بینکس کے ساتھ تھی, انڈسٹریل ہاؤسز کے ساتھ تھی, جو 3 گارجز ریورز کے جو ڈیم بنایا ان کے ساتھ تھی. کیونکہ اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ پریزیڈنٹ صاحب ضرور آئیں مگر بیجنگ تشریف نہ لائیں, کیونکہ پھر چائنیز لیڈرشپ پولیٹیکل ڈسکشن کے لیے اتنی. عائشہ کا تو سوال آپ نے کیچ کر لیا نا, عائشہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جی سکتی ہوں نا, فلی ایگری. دیکھیں کیونکہ صدر صاحب کا یہی ارادہ تھا, جو انہوں نے پالیسی پیپر بھی ایک لکھوایا برکی صاحب سے, شاہد جاوید برکی صاحب سے, اس میں آئیڈیا یہی تھا کہ اکنامک ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے کیے جائیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انویسٹمنٹ آئے. بہت مزیدار سچویشن ہے, مطلب کہ بڑی ٹکڑے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے. یہاں جی ایچ کیو کچھ اور پلان کر رہا ہے, کچھ حالات کچھ اور ہیں. جو صدر مملکت ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہو, انویسٹمنٹ ہو, لیکن سوال ایک اٹھتا ہے کہ انویسٹمنٹ کیسے ہوگی, جبکہ آپ کے ہاں ایک تو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ امریکہ اور چائنا کے کیا تعلقات ہیں, اس کی کوئی اسیسمنٹ نہیں. پھر دوسرا یہ کہ آپ کی جو ٹیررزم کی ایک مصیبت ہے, جب تک وہ ختم نہیں ہوتی تو کیسے انویسٹمنٹ آئے گی. لیکن بہرحال ٹو اپریشیٹ کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اکنامک ڈپلومیسی بھی وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اب کمنگ بیک ٹو ہلالی صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, وی آر وائنڈنگ اپ دس ڈسکشن. کمنگ بیک ٹو دا بیسک کوشچن جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ پریزیڈنٹ نے اپنے لیے جو انفارمل رول ری ڈیفائن کر لیا ہے, جو ایک ڈیویشن ہے جو مختلف ہے بنیادی اسپرٹ سے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی, جہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں. آپ
ایز اے فارمر سفارتکار ود آل یور ایکسپیرینس ان ڈپلومیسی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے یا یہ نیگیٹو چیز ہے؟ اس کے کیا امپیکٹ ہوگا، کیا امپلیکیشنز؟ دیکھیے بات اصل یہ دیٹس اے گڈ ٹیسٹ اگر یہ پازیٹیو ہو اور پاکستان بینیفٹ کرے، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اتنا نیگیٹو فال آؤٹ یہ ٹرپ سے ہو رہے ہیں کہ وڈ اٹ ناٹ بی پولیٹیکلی مور پروفیٹیبل فار ہم ٹو ریمین ایٹ ہوم. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ہر کرائسس ایک اپرچونٹی ہوتا ہے. اب دیکھیے ادھر ایک شوگر کرائسس ہو گیا، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں شاید ان کے پاس کافی سارے شوگر ملز ہیں، اس وقت اگر وہ ادھر ہوتے تو شاید وہ کوئی ایسی چیز کرتے جو پولیٹیکلی پاپولر ہوتا اور اپنے مل سے شوگر جو ہے سستا تقسیم کرتے. میں دس از جسٹ این ایگزامپل. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ وہ منسٹر آف انویسٹمنٹ نہیں ہے، منسٹر آف فارن انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایم او یوز جو جا کے سائن کرتے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ یہ ایم او یوز سے بہتر آئی او یوز ہوتے، اس لیے کہ یہ جو ایم او یوز ہیں انہوں نے خود جانتے ہیں کہ 1995-96 میں انہوں نے جا کے ڈھیر سارے ایم او یوز سائن کیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ. انفیکٹ کہ ایک وقت مجھے پوچھا گیا، بی بی نے مجھے پوچھا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا ہے کہ 2 بلین کے ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ یہ 2 بلین کے نہیں 200 ملین کے آئی او یوز ہوتے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ پیسے واپس ضرور آتے. آپ کا پوائنٹ سمجھ گئے، یہی ہمارے ساتھ رہیے، صرف 2-2.5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. یہ جو پریزیڈنٹ نے اپنا انفارمل رول جو میں نے پوچھا ہلالی صاحب سے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے؟ یہ پازیٹیو رول ہے؟ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے لیے نیگیٹو ٹرینڈ ہے. اس سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی اسٹرینتھن نہیں ہوگی، ویکن ہوگی. اس میں ڈوئلٹی آف سینٹرز آف پاور ہوگا. اس میں انہیرنٹ کانٹرڈکشنز ہیں اور وہ کانٹرڈکشنز بڑھتے جائیں گے. تو اس لیے میں اس کو نہیں فیور کرتا. جی عائشہ. دیکھیے جی، میرے خیال میں سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ ہم یہ اس پوائنٹ پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ کوئی ایگری کریں کہ ہمیں کون سا سسٹم چاہیے. پریزیڈینشل چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں نا ان کی حکومت ہوگی، جب اگلی کوئی فوجی حکومت آئے گی تو پھر اس کے بعد تو ویسے ہی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا. تو ہم یہ تو کر لینا کہ ہمارے ہاں اسٹیبل ڈیموکریسی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس ڈیموکریسی میں بھی فردر پریزیڈینشل فارم ہوگا یا پرائم منسٹر یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی. ٹیمپٹڈ ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہم کہہ رہے ہیں اس کو سب دیکھ رہے ہیں، کئی مہینوں سے یہ ہو رہا ہے، سمجھیں 1 سال سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے یا اس پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. دیکھیے بیکاز یہ تو میرے خیال میں ہماری بنیادی جو پرابلم ہے ہماری سیاست کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ جن کا بیسکلی یقین ہے، ایک کلائنٹلزم میں یقین ہے، جو کہ پیٹرن کلائنٹ پالیٹکس کرتے ہیں خود. اور میرے خیال میں یہ پھر وہی کامنٹ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہماری خود ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ انکریج نہیں کرتے کہ ہم یہ کوئی کامنٹ کریں کہ جناب کوئی ہمارے یہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ پھل پھول سکے. اچھا عائشہ، ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر عائشہ آپ کا، طارق فاطمی صاحب آپ کا، ظفر ہلالی صاحب آپ کا، ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، ہماری اس بحث سے کم ایک بات ضرور متواضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب یہ جو انٹرنیشنل اور اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اسے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بہت حد تک پرائم منسٹر ہی کا پریروگیٹو سمجھا جاتا ہے. اور پریزیڈنٹ کے جو ڈول رول ہے، پریزیڈنٹ جس طرح سے ورچوئل طور پہ پاکستان کے ڈیفیکٹو چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کے پریزیڈنٹ یہ چاہتے ہیں، اپنے رول کو ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اسے پراپرلی طور پہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی کرنا چاہیے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.